بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوں گی، جب فتنوں کا طوفان اتنا تیز ہوگا کہ انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کا دور وہی دور لگتا ہے جس کی نشاندہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی۔ ہر طرف انتشار، جنگوں کی تیاریاں، اتحاد کے نام پر دھوکے اور مذہب کے لبادے میں سیاست، اور یہ سب کچھ اس بات کی علامتیں ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا وعدہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور جب تم ان میں سے کوئی دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ پہلی نشانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تھا، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری رخصت ہونا دراصل امت کے لیے سب سے پہلی تنبیہ تھی۔ دوسری نشانی بیت المقدس کا فتح ہونا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صاف دکھائی دیا تھا۔ تیسری نشانی ایسی وبا کا پھیلنا ہے جو بکریوں میں پھیلنے والی بیماری کی طرح تیزی سے انسانوں میں پھیل جائے گی۔ اگر آج ہم دنیا کی حالیہ وباؤں اور بیماریوں پر نظر ڈالیں تو حدیث کا مفہوم صاف جھلکتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ بتائی گئی کہ دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کے پاس سونا، چاندی، مال و دولت سب کچھ ہوگا مگر دلوں میں سکون نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہر شخص کے پاس سہولتیں تو ہیں مگر اطمینان قلب کہیں کھو گیا ہے۔ پانچویں نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کی خبر دی جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا، جھوٹی خبریں اور ذہنی الجھنوں کا یہ فتنہ اس پریڈکشن کا عملی منظر پیش کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوگا۔ بظاہر یہ معاہدہ امن کے نام پر ہوگا مگر دراصل یہ فریب ہوگا۔ کچھ عرصے بعد وہی رومی یعنی آج کے مغربی اتحاد یا نیٹو طاقتیں اس معاہدے کو توڑ دیں گی اور مسلمانوں کے خلاف بڑی فوجیں جمع کریں گی۔ حدیث میں فرمایا گیا اس فوج میں 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے کتنے ہزار سپاہی؟ 12,000 سپاہی، یعنی تقریباً 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اور اگر آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو عالمی قوتوں کے اتحاد، ان کے ہتھیاروں کی تیاری اور مسلمانوں کے گرد بنتا ہوا گھیرا اس حدیث کی جھلک دکھائی دے رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال کے خروج کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول جو ترکیہ میں ہے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا تو اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں یہودیوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، مسجد اقصی کے گرد منصوبے بن رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا خواب حقیقت میں بدلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آج ہم حقیقت یہ دیکھیں تو مدینہ کی روحانی و اجتماعی حالت اس حدیث کا عکس بن چکی ہے۔ دنیاوی مفاد، دولت کی دوڑ اور ایمان کی کمزوری نے امت کو اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں دشمن نہیں، خود مسلمان کے دشمن بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں قیامت سے پہلے بیان فرمائیں، اگر آج کے حالات سے ان کا موازنہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہی زمانے کے لیے تھی۔ آج امت مسلمہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں بہت سارے مسلمان ممالک ابراہم اکارڈ جیسے معاہدوں میں شامل ہو چکے ہیں، وہی معاہدے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا تھا کہ آخر کار کفار وعدے توڑ کر مسلمانوں پر اٹیک کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ معاہدہ پیش کیا، بظاہر وہ خود کو مسلمانوں کا ویل وشر کہتا ہے مگر یہ حقیقت جانتے ہیں کہ یہود کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب نشانیاں اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم صرف سن کر نہ سر ہلا دیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جاگ جائیں، اپنی اصلاح کریں اور امت کو بیدار کریں۔ اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہاں ایمان کی حفاظت سب سے بڑی جنگ ہے۔ دشمن تلوار سے نہیں، نظریات سے لڑ رہا ہے۔ میڈیا، معاہدے، لالچ اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر آج امت نے اتحاد، علم اور ایمان کو مضبوط نہ کیا، وہ وقت دور نہیں ہوگا جب یہ سب نشانیاں حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوں گی۔ مگر جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی۔ قرآن میں وعدہ ہے
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تاریخ نہیں حقیقت سمجھیں. امت کے اتحاد، اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنی نسلوں کی تربیت پر محنت کریں، کیونکہ جب دنیا کا نظام لرزنے لگے گا تب صرف وہی کامیاب ہوگا جو ایمان پر قائم رہے گا. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.